بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ موضوع تھا ہمارا مالی تنازعات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا حل۔ کل کی نشست کے اندر یہ بات سامنے آئی تھی کہ یہ جو مالی جھگڑے ہوتے ہیں، تنازعات ہوتے ہیں، اس کے دینی دنیاوی نقصانات کیا ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بات آئی تھی کہ جو مالی تنازعات ہوتے ہیں ان کے اسباب کیا ہیں۔ تو کل کی نشست کے اندر ایک سبب آیا تھا، آج انشاءاللہ دوسرا سبب پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر کچھ فقہی احکام جو تھے تفصیل کے ساتھ کل آ گئے تھے۔ آج کی کلاس انشاءاللہ جو ہے آسان ہے۔ دیکھیے، یہ جو مالی جھگڑے ہوتے ہیں تو بعض کل جو ہم نے سبب بتایا تھا تو وہ سبب تھا کہ ایک انسان، اس کی نیت بری نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کو دین سے واقفیت نہیں ہے، جہالت ہے، یا کہیے کہ غفلت ہے۔ تو وہ اس غفلت کے اندر کیا کرتا ہے کہ معاملات کو واضح نہیں کرتا، اور نتیجہ کہاں تک پہنچتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آج کا جو سبب میں عرض کر رہا ہوں یہ وہ سبب ہے کہ جب نیت ہی بری ہو، ایک آدمی، ظاہری بات ہے نیت بری ہوگی، بدنیتی ہے، وہ حق دبانا چاہتا ہے، چھیننا چاہتا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، ظاہری بات ہے جب بھی جھگڑے کھڑے ہوں گے۔ اب جو حق بدنیتی سے جو انسان نیت کا برا ہوگا اور اس کی نیت میں فتور ہوگا اور وہ کسی کا حق مارنا چاہتا ہے، تو یہ شکلیں سامنے آئیں گی۔ کبھی یہ کرے گا کہ حق والے کا حق تسلیم نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ ہم اس لیے پڑھیں گے، دیکھیے ہم سب کمزور ہیں، نفس ہمارے ساتھ ہے، شیطان ہمارے ساتھ ہے، حرص و حوث ہمارے ساتھ ہے، دنیا ہمارے ساتھ ہے، وساوس ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ والا سبب انشاءاللہ ہم اس نیت سے پڑھیں گے، سمجھیں گے کہ انشاءاللہ ہمیں اس حال میں اللہ کرے کہ ہمیں موت آئے کہ ہماری گردن پر، ہمارے ذمے میں کسی کا کوئی حق نہ ہو۔ اور پیچھے کل حدیثیں آئیں، تو حق تلفی سے بچنا قیامت میں کون دے سکے گا اور کون اپنا حق چھوڑے گا؟ تو آج کا سبب ہے انشاءاللہ جو ہم پڑھیں گے، اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ بندہ بعض اوقات کسی کا حق ہی تسلیم نہیں کر رہا ہوتا، اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے حق تسلیم تو کر رہا ہوتا ہے لیکن حق والے کو حق نہیں دے رہا ہوتا ہے۔ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ حق دے بھی رہا ہے لیکن جتنا اس کا حق بنتا ہے پورا نہیں دے رہا۔ چوتھی شکل یہ بنتی ہے کہ حق دے بھی رہا ہے، پورا بھی دے رہا ہے، لیکن ٹال مٹول کر کے، رولا رولا کے، تڑپا تڑپا کے اور انسان دے رہا ہے۔ یہ سب ظلم کی شکلیں ہیں۔ اچھا، یہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے، کبھی انسان جو ہے وہ جو ظلم کرے گا، ناانصافی کرے گا، وہ حقوق کی ادائیگی میں کرے گا، اور بعض اوقات انسان جو ظلم اور ناانصافی کرے گا حقوق کے مطالبے میں کرے گا۔ مطالبے میں جو ہے وہ شکلیں کیا بنتی ہیں؟ مثلا جو حق نہیں بنتا انسان اس کا بھی مطالبہ کر رہا ہے۔ ہمارے کتنے گھریلو جھگڑے ہیں، اس کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہیں، تم یوں نہیں کرتے، تم یوں نہیں کرتے، بیوی شوہر سے کہہ رہی ہے، شوہر کو بیوی سے مطالبہ ہے۔ سوچنا چاہیے یہ حق بھی ہے یا نہیں ہے۔ ایسے ہی ہماری مالی معاملات کے اندر بھی بہت ساری چیزیں جو انسان کا حق نہیں بنتا اور انسان جو ہے وہ اس کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بعض اوقات جو حق بنتا ہے اسی کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے لیکن انسان حق سے زائد کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے، وقت سے پہلے مطالبہ کر رہا ہوتا ہے، یا حق کا مطالبہ ناحق طریقے سے کر رہا ہوتا ہے۔ مانگنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، انشاءاللہ میں آگے آپ سے عرض کروں گا۔ اور نویں شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان حق کی ادائیگی میں سست ہو اور مطالبے میں چست ہو، یعنی دوہرا معیار۔ حق کی ادائیگی میں سست، آپ کو پیمنٹ کرنی ہے تو ٹال مٹول، بھائی ہاں ٹھیک ہے، نہیں ہے کیا کریں، بعد میں لے لینا، پیچھے سے رکی ہوئی ہے، ہوگا تو دے دیں گے، میں کب منع کر رہا ہوں، نہیں دوں گا۔ حق کی ادائیگی میں انسان سو، اور حق کے مطالبے میں یہی آدمی جب اس کو پیمنٹ کہیں سے لینی ہے، یہ پھر بالکل جو ہے اس کے اندر کوئی لچک نہیں ہے۔ جب انسان کی زندگی میں یہ بھی ہوتا ہے تو یہ بھی پھر انسان، ایسے انسان سے لوگ کٹنا شروع ہو جاتے ہیں، دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات انسان کیا کہتا ہے، اپنا رویہ حقوق کے مطالبے میں اور ادائیگی میں تو بے لچک، یعنی کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انسان کے اندر تھوڑی بھی لچک ہو تو انسان بڑے بڑے جھگڑوں کو حل کر سکتا ہے۔
جس انسان میں لچک نہیں ہے. لچک کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو ایثار کرنا پڑے گا. آپ کو ناک نیچی اگر ناک کے مسئلے ہیں تو اس میں ایثار کیا ہے؟ تواضع اختیار کرنا پڑے گی. یا پھر جو ہے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایثار کرنا پڑے گا. بے لچک انسان، اس کا کسی کے ساتھ جڑ جانا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ مال کی ادائیگی میں بھی مطالبے کے اندر، حق کے مطالبے میں بڑا بے لچک ہوتا ہے. نہیں بھائی جو یہ ہے پورا دینا ہی ہے. لیکن دوسرے سے جب معاملات ہوتے ہیں تو وہ اس سے رعایت کا اور چشم پوشی کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے. یہ جو دوہرے رویے ہوتے ہیں، اس سے بھی جو اس قسم کے لوگوں سے جب بھی معاملات ہوتے ہیں تو بھی انسان کے دل میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے ایک بات عرض کی کہ ایک سبب مالی جھگڑوں کا وہ بددیانتی ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، ایک اہم سوال ہے، آپ حضرات جواب دیجئے. انسان بددیانتی، ناانصافی، حق تلفی کیوں کرتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ انسان کرتا کیوں ہے ایسے؟ ایک انسان ہے، اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سمجھ، پھر انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ جی ہرس، بالکل صحیح. یہ جو ہرس انسان کے اندر ہے نا، اللہ اکبر، یہ ہرس جو ہے وہ انسان کو جو ہے اس چیز کے اوپر آمادہ کرتی ہے. اس میں بہترین رہنمائی ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کرتی ہے. حدیث میں آتا ہے ما ذئبانی جائعانی ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینی. دو بھوکے بھیڑیے کسی بکری کے ریوڑ پہ ان کو چھوڑ دیا جائے، وہ بھوکے بھیڑیے اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا انسان کے اندر کے یہ دو بھیڑیے نقصان پہنچاتے ہیں. جب انسان کو اندر یہ بھیڑیا ہو نا، پھر انسان بڑا ظالم ہو جاتا ہے. اس کو یتیم کا مال ضبط کرتے ہوئے کوئی رحم نہیں آتا، اس کو ایک عورت کی میراث کھاتے ہوئے بہن کا حق ضبط کرتے ہوئے اس کو کوئی خدا خوفی نہیں ہوتی. اس کو بس ایک ہی چیز حوث لگ جاتی ہے نا جب اس انسان کو، تو پھر وہ انسان نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے کہا اس کے دل کے اندر بھیڑیے کا دل فٹ ہو جاتا ہے. یہ دو خصلت ہمارے پورے معاشرے میں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاشرے میں فساد کی وجہ کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر کے یہ جو بھیڑیے ہیں ان کو لگام نہیں دی گئی. شریعت ایک لگام ہے، عقل سلیم ایک لگام ہے، خدا خوفی ایک لگام ہے. معاشرے میں خدا خوفی ہو تو ہرس تو رہے گی، یہ تو ختم نہیں ہوگی، کمی ہوگی، زیادتی ہوگی. لیکن اگر خوف خدا ہو، ایک دن جواب دینا ہے، قبر میں اکیلا پڑا ہوا ہوں گا، کسی کا پائی بھی میں نے کھا لی، ساری مجھے اپنی نمازیں مقبول نمازیں دینا پڑیں گی، میں کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تو بھائیوں، یہ بہت سبب آپ کے سامنے آ گیا. بددیانتی کرتا ہے انسان، 10 شکلیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور اس کے پیچھے انسان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حب مال، ہرس، حب مال، اور یہ چیز سبب بنتی ہے. حل کیا ہے؟ قرآن کی عجیب آیت ہے. حل کیا ہے؟ والصلح خیر واحضرت الانفس الشح. اس آیت کو میں جب یہ جھگڑے سے متعلق سارے قرآن حدیث سے کوشش کر رہا تھا کہ حل کروں، اس کو تقریباً 50 تفسیریں میں نے دیکھی ہوں گی. اور عجیب، قرآن نے اتنی سی بات میں کیسی انسان کی نفسیات بتائی. کہا لوگوں، اچھا ایک بات میں آپ سے عرض کروں، قرآن جب کسی چیز کو قرآن و حدیث میں خیر کہا گیا ہو نا، خیر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں خیر ہے، تو پتہ نہیں کس کس پہلو سے اس کے اندر بھلائیاں ہیں، انسان کی عقل وہاں تک پہنچنی. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ والصلح خیر. لوگوں، صلح میں خیر ہے، جھگڑوں میں خیر نہیں ہے، جھگڑوں میں شر ہی شر ہے. جھگڑوں کا، اچھا عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، جھگڑوں سے اگر مال آ بھی گیا آپ کے پاس، اس میں خیر نہیں ہے، اللہ اس کی برکت نکال لیتے ہیں. اب وہ مال آپ کا دیکھنے میں آپ کے پاس تو مال آ گیا، لیکن وہ خیر والا مال نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمارے اکابرین کا مزاج یہ تھا، ہمارے بڑوں کا، اللہ والوں کا، کہ جس چیز میں جھگڑا آ گیا نا، وہ کہتے بھائی ابھی اپنے پاس ہی رکھ لو. میں پچھلی نشست میں بھی شاید عرض کیا، یہ دارالعلوم کراچی جو مدرسہ ہے، آپ میں سے کسی نے دیکھا، کوئی ہے جنہوں نے دیکھا ہو؟ وہاں جا کے دیکھیں، بڑی بڑی یونیورسٹی کورنگی میں، تو آپ بھول جائیں گے بڑی بڑی یونیورسٹی ہو. جی اب ذرا سا سنیے آپ. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کو
مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں جو ہے اسلامیہ کالج کے پاس بالکل شہر کراچی کے اندر ان کو بہترین جگہ ملی تھی، لیکن وہاں کچھ یہ جھگڑا سا پیدا ہو گیا، کسی نے حق دائر کر دیا، کچھ اس طرح کے انہوں نے چھوڑ دی. جی اسلامیہ کالج کی جو جگہ کتنی بہترین مین شہر کے اندر، اب کیا کیا، اس جھگڑا آ گیا، اس چیز کو چھوڑ دیا. اللہ نے کیا دیا؟ اچھا یہاں میں ایک بہت اہم بات آپ سے عرض کروں، اگر ہمیں زندگی میں یہ اصول سمجھ میں آ جائے، جتنی شریعت کی تعلیمات ہیں نا ان پہ جو نفع ملتا ہے بس وہ سارا معاملہ غیب کا ہوتا ہے، فوراً نہیں نظر آئے گا. اگر فوراً نظر آنے لگ جائے تو سارے کے سارے پکے مسلمان بن جائیں. مثال کے طور پر تجارت میں جھوٹ سے منع کیا، اب اگر جھوٹ ادھر تاجر نے جھوٹ بولا اسی دن نقصان ہو گیا تو کوئی تاجر جھوٹ بولے گا؟ ادھر سچ بولا اسی دن جو ہے نا وہ کروڑ پتی بن گیا، کوئی سچ چھوڑے گا؟ یہ سارے معاملے غیب کے ہیں. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، یہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں، بن دیکھے کون سودا کرتا ہے. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ. اور بس جو اندھا اعتماد کرے گا میرے رب نے کہا ہے بس انتظار کرو، انشاءاللہ کامیابی میرے قدم چومے گی. اس لیے میں آپ سے عرض کروں کہ ہمیں جو دعائیں سکھائی گئی ہیں والعاقبۃ للمتقین، یاد رکھو، لکھ کے رکھ لو، بہترین انجام تقوی والوں کا ہے. انجام یہ نہیں کہا، انجام کس کو کہتے؟ انجام کا مطلب یہ ہے کہ فوراً کا وعدہ نہیں ہے، انجام بہتر کس کا ہوگا؟ جو اللہ کے حکم پر جمے گا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، ان تصبروا، پورے کہتے ہیں کہ پورے سورہ یوسف کا سبق کیا ہے؟ پورے سورہ انہو کہتے ہیں، یہ آیت جو ہے نا پوری سورہ یوسف کا سبق ہے. انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو صبر اختیار کرتا ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرتے. شروع میں آپ دیکھیے باپ سے جدا بھی ہو رہے ہیں، کنویں میں پھینکے جا رہے ہیں، مصر کے بازاروں میں فروخت ہو رہے ہیں، تہمتیں لگ رہی ہیں اور جیل میں جا رہے ہیں، کیا کیا نہیں ہو رہا. لیکن آخر میں آپ کو کہاں نظر آ رہے ہیں؟ تخت پہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دشمن ان کے جو ان کے مخالف تھے، جنہوں نے ان کو ستایا تھا، وہ ان کے محتاج ہیں. یہ میں اس پہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جتنے شریعت کی تعلیمات ہیں ان کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے. تو اللہ پاک نے یہاں کیا کہا؟ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، لوگوں صلح میں خیر ہے. ان مالی جھگڑوں کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، شر ہی شر ہے. جھگڑے سے اگر تمہیں مل بھی گیا برکتیں اٹھ جاتی ہیں، برکتیں اٹھ جاتی ہیں. اچھا لیکن آگے اللہ پاک نے بتا بھی دیا کہ یہ صلح ہوتی کیوں نہیں ہے، یہ لوگوں کے مقدمات حل کیوں نہیں ہوتے. فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ جو انسان کے اندر لالچ ہوتی ہے، یہ انسان کے اندر ہرس ہوتی ہے، یہ جو ایک انچ پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا، بس ایسے انسان سے کیسے صلح؟ میں نے کہا بے لچک انسان سے کیسے صلح ہو؟ کچھ تو انسان لچک پیدا کرے، اچھا بھائی چلو معاملات طے کرو. آگے انشاءاللہ آج کی نشست کے اندر میں طریقے عرض کروں گا کہ ہمارے اگر جھگڑے کھڑے ہو گئے کیسے حل ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک بات آ گئی کہ اللہ ہمیں، مجھے اور آپ کو یہ سمجھا دے کہ یہ جو جھگڑوں سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہے اس میں، اس مال میں کوئی برکت نہیں ہوتی، اس مال میں خیریں نہیں ہوتی، اور حتی الامکان کوشش یہ کرنا چاہیے کہ آدمی صلح کر لے. آگے دیکھیے ان سب آیتوں کا خلاصہ کیا نکلا. لڑائی جھگڑوں کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ حق تلفی ہوتی ہے. اور انسان حق تلفیاں کیوں کرتا ہے؟ جب انسان کے اندر ہرس ہوس ہوتی ہے. اور صلح کی بنیاد کیا ہے؟ کہ آپ اپنے کلی حقوق سے یا جزوی حقوق سے دستبردار ہو جائیں، ایثار کر لیں، ناک نیچے کر لیں، تواضع کر لیں، اپنے اندر عاجزی سے کام لے لیں. اور تواضع اور عاجزی میں رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے؟ ہرس ہوس. تو یہ جو جن کے اندر ہرس ہوگی تو پھر وہ ان کے یا ہوس ہوگی، حب مال ہوگا، جا ہوگی، ناک کے، تو پھر جھگڑے ہوتے رہیں گے. یہاں بہت بڑے اللہ والے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا اتفاق کی جڑ تواضع ہے، اس لیے تکبر والوں میں تم کبھی نہیں دیکھو گے کہ ان میں اتفاق ہوا.
ہر شخص اپنی بات اونچی رکھنا چاہے گا. اگر اتفاق سکھانا ہے تو آپس میں تواضع سکھا دو. حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے, اللہ تعالیٰ نے حضور کو وحی کی, ان تواضعوا حتی لا یبغی احد علی احد ولا یفخر علی احد. آگے دیکھیے, قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے. میں یہ ساری باتیں اس پہ عرض کر رہا ہوں. حق تلفی کی جو بنیاد ہے نا وہ ہرس ہے. جب تک ہمارے اندر میں یہ ہرس کو لگام نہیں لگے گی شریعت کی, عقل کی, تو پھر یہ مشکل ہے. شیطان, دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے کہ شیطان جو ہے وہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنیاں, لڑائیاں پیدا کرتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے, شیطان کیا ہاتھ میں شراب کا پیالہ پکڑا دیتا ہے کہ یہ پیو اور پھر لڑو؟ ایسا تو نہیں کرتا. دیکھیں کرتا کیا ہے. میں بہت آیتیں دیکھی, میرے ذہن میں یہ سوال آیا, قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ شیطان شراب سے لڑاتا ہے, تو شیطان تو ہم نے نہیں دیکھا کہ لا کے ہاتھ میں پیالہ پکڑا دے شراب کا اور کہے اب پیو اور پھر جب بدمست ہو جاؤ تو پھر لڑو. تو پھر کیا کرتا ہے؟ میں نے تفسیریں دیکھی تو جو میں خلاصہ سمجھا اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان بڑا وہ کیا کرتا ہے, وہ انسان کے اندر کی بیماری کو نوٹ کرتا ہے. اس کے اندر کیا بیماری ہے, اس کے اندر تکبر کی بیماری ہے یا اس کے اندر مال کی محبت کی بیماری ہے. جب اس کو پتہ چل جائے نا کسی بندے میں کیا بیماری ہے, بس آگے کا کام وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. وہ مثلاً اس نے دیکھا کہ اس کے اندر مال کی محبت ہے, اب کیا کرے گا؟ یہ بالکل اس آیت کو دیکھیں, جیسے شراب کا عادی شخص جس کو شراب اچھی لگے تو شیطان کیا کرے گا؟ شراب کے فائدے مزین کرے گا, اس کو خوشنما بنائے گا, اس کے فوائد سجھائے گا, سمجھائے گا, وسوسے ڈالے گا. وہ پھر اس کی روشنی میں وہ کیا کرے گا؟ وہ استعمال کرے گا, پھر جھگڑے ہوں گے. تو شیطان یہ تشخیص کرتا ہے اس کے اندر مال کی محبت ہے. اب وہ بتائے گا نہیں جی یہ تو جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, نہیں اس کو کسی طریقے سے ایسے حاصل کرو, اس کو کسی یہ جانے مت دو, یوں حاصل کرو, تم پھر اس سے یہ آ جائے گا تو تم یوں کر سکو گے, یوں کر سکو گے. اس کو ذریعہ بناتا ہے شیطان, جیسے یہاں شراب کو ذریعہ بناتا ہے, ایسے اندر کی ان خصلتوں کو, ہرس کو, حوث کو شیطان ذریعہ بنا دیتا ہے لڑائی کا. ایسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان جو ہے جب کسی چیز کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان اندھا بہرا ہو جاتا ہے. بہرحال یہ آگے دیکھیے طریقہ کیا ہے, کرنا کیا ہے, یہ آگے چلیے. ہاں یہ دیکھیے حل ایک ہی ہے کہ انسان جیسے دیکھیں ماچس کی تیلیاں ہیں, ایک قدم انسان پیچھے ہٹنا, ایثار, تھوڑا سا پیچھے ہٹ جانا, تھوڑا سا دستبردار ہو جانا, تو اس میں اللہ نے بڑی خیریں رکھی ہوتی ہیں. انسان بڑے بڑے جھگڑوں سے جو ہے نا انسان بچ سکتا ہے. اور آخر میں ایک اہم بات عرض کروں گا, تقریباً یہ سبب میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, یہ سلائیڈ نمبر 47 ہے. ہرس و حوث کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان ایک دن میں اپنے اندر سے نکال دے. ہم جس معاشرے کے اندر ہیں قریب ہے کہ انسان پیسے کو اپنا معبود بنا لے, اور بنا چکا ہے. ایسے معاشرے کے اندر پیسہ ہو اور لڑائیاں نہ ہو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب ایک جھگڑوں کا ایک بہترین حل میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم سب کے اندر ہرس بھی ہے, حوث بھی ہے, مال کی محبت بھی ہے. اب کیا ہے اس کا ایک آسان حل میں عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی مالی اختلافات ہو جائیں تو انسان اپنے آپ کے حق پر ہونے کا فیصلہ دوسرے کے ناحق ہونے کا فیصلہ از خود نہ کرے, کیونکہ اس کا نفس ہمیشہ یہی سمجھائے گا کہ تم صحیح, سامنے والا غلط. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ عند اللہ کل قیامت میں ہم جو ہے سرخرو ہو جائیں, اللہ کے دربار میں رسوا نہ ہوں, تو ایک کام کر لیں, بس ہرس نکال دیں, کم کر دیں. یہ تو بڑے نصیبوں والی بات ہے. دنیا میں بے رغبتی انسان کو پیدا ہو جائے, زہد پیدا ہو جائے, یہ تو ہدایت کی علامت ہے. یہ تو ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کے سینے اللہ پاک ہدایت کے نور سے منور کر دیتے ہیں. ان کے نزدیک ایسے لوگ ہیں, ان کے نزدیک سونا پتھر برابر ہو جاتا ہے. ان کے نزدیک مال سے زیادہ اعمال قیمتی ہوتے. ان کے نزدیک فجر کی نماز کی تکبیر اولیٰ کی قیمت ہوتی ہے. اور آپ ہمارا سارا معاشرہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں مال کتنا اونچی ہے کہ اس مال کے مقابلے میں اللہ بھی کچھ نہیں ہے. جب ہم ایسے معاشرے میں کہ حی علی الصلاۃ کی اذان کی آوازیں ایک مسجد سے نہیں کتنی مسجد سے آتی ہیں اور ایک دکان بند نہیں ہوتی, تو آپ اس سے تصور کریں کہ انسان اللہ کو چھوڑ سکتا ہے, رسول اللہ کو چھوڑ سکتا ہے, قرآن کو چھوڑ سکتا ہے, مال کو نہیں چھوڑ سکتا. ایسے موقع پہ انسان کے جھگڑے مال کے نہ ہو تو اور کیا ہوں. اب اگر ہم چاہتے ہیں تو ایک تو کام یہ کر لیں ہم کہ ہم اپنے دل میں ایک محنت ایسی کریں
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ایک اچھی زندگی گزار دے ہماری. اور میں ایک بات عرض کروں, یہ جو مال کی محبت جب آتی ہے پھر انسان سکون مشکل ہے کہ انسان کو ملے. ایک اہم کام یہ ہے کہ ہم اللہ کرے کہ ایسی صحبت اختیار کریں, ایسا ماحول اختیار کریں جہاں ہمیں عمل کی قیمت کا اندازہ ہو. تکبیر اولیٰ کتنی قیمتی ہے, آخرت کتنی قیمت. اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک بڑا فائدہ تو جھگڑوں کا ہوگا, انسان کے لیے ایثار آسان ہو جائے گا, واللہ آسان ہو جائے گا. اور دوسرا اہم فائدہ ہوگا, علماء نے لکھا بڑی قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی غموں والی زندگی سکون والی زندگی بن جائے گی. تو اس میں یہ کر لیں, از خود فیصلہ نہ کرا کریں. اور یہ بڑی اچھی اللہ والوں نے ایک دعا بتائی ہے. انسان جیسے یہ ایک تربیتی ہماری نشست ہے, اس طرح کی نشستیں اس وقت بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہیں. بلکہ آپ کے یہاں یعنی ہر گھر کے اندر جو ہے اداروں کے اندر آپ کر سکتے ہیں یہ کام, اس طرح کی نشستوں کا قیام کروائیں. اور یہ تربیتی نشستوں کے ذریعے سے خاندانوں کے اندر, مساجد کے اندر, اور اس طریقے کی جس میں زہد, دنیا کی بے رغبتی کی باتیں بھی ہوں اور حقوق کی ادائیگی کی باتیں ہوں. کیونکہ ہمارا معاشرہ صرف حق مانگنا سکھا رہا ہے, حق ادا کرنا کوئی نہیں سکھا رہا. میں نے کل کی نشست میں عرض کیا تھا, دارالفتہ میں بھی جتنے فتوے آتے ہیں کوئی بہت کم ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو یہ پوچھیں, یہ بتائیے کہ یہ دوسرے کا حق کتنا بنتا ہے. سب اپنا حق پوچھتے ہیں. اور ایک دعا لکھی اللہ والوں نے, ہر صبح ادمان یہ دعا کر لے, یا اللہ ہر حق والے کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں, بڑا کمزور ہوں, نفس میرے ساتھ, شیطان میرے ساتھ, مال کی محبت میرے اندر ہے. یا اللہ آج کے دن میں میرے لیے حقوق کی ادائیگی آپ آسان فرما دیں. یہ تو میں اب تک کی بات کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ دوسرا سبب جو مالی جھگڑوں کا ہے وہ ہے بددیانتی اور ظلم اور ناانصافی اور دوسرے کا حق دبا لینا. اور انسان حق دبانے کی شکلیں کیا ہیں؟ کچھ شکلیں ہیں حق کی ادائیگی میں انسان ظلم کرتا ہے, کچھ حق کے مطالبے میں. اور پھر یہ میں نے ایک سوال قائم کیا کہ انسان ایسا کرتا کیوں ہے, تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب انسان کے اندر یہ حرص اور ہوس یہ بہت زیادہ بڑھ جائے, آخرت کی چیزیں بے قیمت ہو جائیں, تو پھر انسان جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھیڑیا بن جاتا ہے. بھیڑیے کو کسی پہ رحم تھوڑی آتا ہے. پھر انسان یتیموں کی میراث کھائے گا, پھر انسان جو ہے نا وہ بہنوں کی میراث کھا جائے گا اور دوسروں پہ ظلم کرے گا, اور بڑی تعویلیں ہوں گی اس کے پاس. ہاں جی, ابھی میں آگے عرض کروں گا کہ وہ تعویلیں کیا ہوتی ہیں. حل کیا ہے؟ حل میں نے آپ کے سامنے اس کا یہ عرض کیا کہ ہم اندر کی یہ حرص اور یہ جو بھیڑیا ہے اس کو ختم تو نہیں ہوگا, کم کرنے کی کوشش کریں. فکر آخرت کو غالب کریں, قبر حشر کو زیادہ سوچیں, اور عمل کی قیمت اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے. اور جب تک ہم یوں کر لیں, جب تک ہمیں یہ نصیب نہیں ہوتا, تو جو مالی جھگڑے ہو جائیں اس کا فیصلہ ہم خود نہ کریں, ہم اس کا فیصلہ اللہ والوں سے, علماء سے, مفتی حضرات سے کروائیں. کیونکہ ہمارا نفس ہمیشہ یہ ہمارے فائدے کی چیز سجائے گا. اب یہ قرآن و حدیث میں دیکھیے, یہ کچھ مالی ظلم کی جو شکلیں آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اللہ ہم سب کی اس میں حفاظت کر لے. پہلی شکل یہ ہوتی ہے جب انسان جو ہے کسی کا قرض دبا لینا. اور قرض کا معاملہ کتنا نازک ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, مختلف حدیث کی کتابوں میں, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے. تصور کریں آپ, جنازہ تو ابی ابن کعب کے لیے, ابی ابن کعب کہہ رہا ہوں, عبداللہ ابن ابی منافق کے لیے جو ہے وہ مغفرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے, مقروض کا جنازہ نہیں پڑھتا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے, ہاں بھائی اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ اچھا, پھر یہ سب آپ کا سوال یہ ہوتا کہ جی قرضہ ہے. اگلا سوال یہ ہوتا کہ کچھ مال چھوڑا ہے کہ اس مال سے قرضہ ہو جائے. اگر کہہ دیں چھوڑا ٹھیک ہے, اگر کہہ دیں کچھ مال نہیں چھوڑا تو آپ کہتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صلوا علی صاحبکم, آپ لوگ نماز پڑھ, آپ لوگ پڑھ لیں, میں نہیں پڑھ رہا. تو قرض کسی کا دبا لینا, اگر ہمارے ذمے قرض ہیں کسی کے تو ہمیں فکر ہونی چاہیے. آج فکر جو ہے کسی کو قرض دے کر اس بیچارے کو ٹینشن ہوتی ہے. بلکہ آج کل مارکیٹ میں کیا بولا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں اگر آپ نے جو ہے کسی کو دے دیتے ہیں نا, بعض اوقات قرض کے اوپر جو دے دیتے ہیں, بس سمجھے وہ آپ کا مال ہے ہی نہیں. آپ کا مال وہ ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے. تو وہ بیچارہ جو ہے نا قرض دے کے جو ہے نا وہ بھاگتا پھرتا ہے پیچھے, اور جن کے سامنے آخرت ہوگی وہ قرض کے بعد ان کو نیند نہیں آئے گی.
قرض شہادت سے بھی معاف نہیں ہوتا. القتل فی سبیل اللہ یکفر کل خطیۃ الا الدین، شہادت سے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا. اور ایسے ہی حدیث کے اندر جو ہے بہرحال پھر قرض دبانے کی نیت سے جو معاملات، نیت خراب ہونا، نیت کے اثرات بہت زیادہ انسانی زندگی پہ پڑتے ہیں. جیسی، بلکہ میں جتنا قرآن حدیث پڑھتا جا رہا ہوں ایک بات میرے سامنے آ رہی ہے، جیسی نیت ویسی آپ کے ساتھ اللہ کی مدد. آپ کی نیت اچھی ہو، واللہ میں انشاءاللہ اگر آپ لوگ طے کریں انشاءاللہ، میں نے سارے قرآن حدیث سے کمانے کی نیتیں جمع کی ہیں، اور میں پوری بصیرت سے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے ایک بات، میں جتنا پڑھتا چلا جا رہا ہوں ایک بات میرے سامنے آ رہی ہے. اگر آپ ایک اچھی زندگی چاہتے ہیں، آپ اپنی نیتیں اچھی کریں، شادی میں، کاروبار میں، دوستی میں، ملنے میں، ملانے میں، کمانے میں، خرچ کر، جس کی نیتیں اچھی ہوں گی اس کے معاملات، اس کی مدد آسمانی ہوگی، آسمانی مدد ہوگی. تو یہ حدیث سے بھی ہمیں دیکھیں، اس حدیث سے ہمیں ملتا ہے. حضور نے فرمایا من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، کسی نے کسی سے مال لیا، قرض لیا، نیت میں یہ تھا کہ انشاءاللہ پہلی فرصت میں ادا کرنا ہے، اللہ پاک جو ہے ایسے اسباب بنا دیں گے، انشاءاللہ مال ادا کروا دیں گے. اور اگر نیت میں ہی فطور ہے، وہ کرنا بھی چاہے گا تو نہیں ہوگا. تو اللہ نے چاہا ہم آگے کوئی نشست رکھیں گے جو کمانا ہے، اور کمانے میں حضور نے ہمیں کیا نیتیں سکھائیں. اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، اگر کسی تاجر کو وہ نیتیں نہیں آتی، چاہے وہ سچا تاجر ہے، لیکن آخرت میں بہت روئے گا. پتہ ہے کیوں روئے گا؟ ہمیں مباحات، جو چیزیں مباح ہیں نا، اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں، تو ان حلال کی چیزوں پہ ثواب صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ کی نیت ہو. اگر نیت نہ ہو تو ثواب نہیں ملے گا. تو اگر اب آپ ذرا سوچیں، ایک تاجر آج کتنا دورانیہ، کتنا وقت لگاتا ہے وہ تجارت میں. اگر 12 گھنٹے کسی نے لگائے اور 12 گھنٹے ایک دن، آپ اس طریقے سے اس کی زندگی کے کتنے دن گئے اور اس کو کچھ نہیں ملا ثواب، کل قیامت میں کتنا روئے گا. صرف اچھی نیتیں کر لے، وہ سارا وقت اس کا ایسا ہو جائے گا جیسے وہ عبادت کر رہا ہے. لیکن سیکھنا پڑے گا یہ. تو انشاءاللہ آگے کوئی نشست رکھیں گے. قرض کی ادائیگی کے بغیر اگر انتقال ہو جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے. ایک شکل قرض یہ بھی ہوتی ہے بیعانہ، ایڈوانس جو ہے، وہ مثال کے طور پر جو ہے خریداری سے پہلے جو ہے کچھ وہ بیعانہ رکھا جاتا ہے، ٹوکن منی. اگر کوئی اس کو ضبط کر لے، بعد میں اس کا ارادہ بدل جائے، شرعاً یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوتا. اگر یہ بھی ایک دوسرے کا مال جو ہے ہڑپ کرنے کی ایک صورت ہے. یہ ایک شکل میں نے آپ کے سامنے عرض کی قرض کی. اگلی شکل کسی کی زمین، پلاٹ، مکان، دکان، جائیداد دبا لینا. حدیث میں کیا آتا ہے؟ من اخذ من الارض شيئا بغیر حقه خسف به يوم القيامه الى 7 ارضين. اگر ذرہ برابر بھی اس نے کسی کی کوئی زمین دبائی، وہ زمین 7 زمینوں تک اس کے اندر اس کو دھسایا جائے گا. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ 7 زمینیں توق بنا کے اس کے کندھے پہ، اس کے گلے میں ڈالی جائیں گی. کل قیامت میں اس کا کیا حال ہو. اور جو ہے ایک روایت میں آتا ہے بالش برابر بھی زمین کسی نے دبا لی تو وہ اس کے گلے کا توق بنا دی جائے گی. کل قیامت میں اس کے لیے رسوائی کا باعث بنے گی. ایک شکل ہمارے معاشرے میں، اور جس کو حدیث میں بہت، قرآن و حدیث میں بہت سخت کہا، وہ ہے یتیم کا مال دبا لینا. یتیم کا مال دبا لینا. اور اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. ایک شکل یہ تو ہوگی یتیم ہے بیچارہ، کو اس کا مال ہے، رکھ لیا، جب تک بچہ بالغ ہو گیا اس کو جا کے یہ کہتے بیٹا یہ تو تمہارے تعلیمی اخراجات وغیرہ پر یہ تمہارا مال لگ چکا ہے. اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ یتیم بچہ اگر اس کے پاس مال بھی ہے، میراث میں اس کو باپ سے مال ملا ہے، تو بعض اوقات کیا کیا جاتا ہے کہ اس کی مثلا بچی ہے تو اب اس کی شادی باہر نہیں کی جائے گی، کہیں جو ہے نا یہ مال اس کے ساتھ ہمارے گھر سے باہر نہ چلا جائے. اب وہ نہ چاہے تو اپنے ہی کسی اولاد سے اس کی شادی کرا دی گئی. علماء نے لکھا ہے یہ بھی ایک شکل ہے. اور بہرحال یتیم کا مال کھانا بہت ظلم کی ایک شکل ہے، ظلم کی شکلیں ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. قرآن میں آتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. یہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں.
اور اللہ پاک نے جگہ جگہ قرآن میں کہا. اور 7 بڑے گناہ جو انسان کو ہلاک کر دیں اس میں سے ایک بڑا گناہ اکل مال الیتیم. 7 بڑے گناہ جو انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہیں، فرمایا ان سے بچو. اس میں سے ایک یتیم کا مال بھی. 5ویں ایک شکل جو ہے وہ میراث دبا لینا، ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے. اور اس کی شکلیں کیا ہیں؟ ایک شکل تو یہ ہے کہ بعض لوگ تو میراث میں عورتوں کا حق تسلیم نہیں کرتے. عورت کو بھی میراث، ہمارے کتنے خاندان ایسے ہیں کہ بعض اوقات حق تو تسلیم کر لیتے ہیں لیکن بڑے مختلف بہانوں کے ذریعے سے نا وہ مال ہڑپ کر لیتے ہیں. مثلا وہ جو تم کو شادی میں خرچ کر دیا تمہارے اوپر، وہ جو ہے نا وہ تمہاری میراث تھا، وہ چلا گیا تمہارا، اور تمہارے جہیز میں ہم نے لگا دیا، فلاں ہو گیا. اور بعض لوگ یہ شکل اختیار کرتے ہیں کہ بڑے طریقے سے سلیقے سے ان کی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے زبردستی جو ہے وہ میراث کا مال بہنوں سے معاف کروا لیتے ہیں. یہ بھی جو ہے کھانے کی ایک شکل ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے جو عورت شوہر کے خاندان سے نا اس کو میراث نہیں دیتے، یا اگر بیچاری کوئی اور نکاح کر لے تو اس کو میراث نہیں دیتے، یا بعض اوقات بیوہ جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتی ہے اور وہ میراث تقسیم نہیں کرتی. یہ بھی اس کی شکل ہے. بعض لوگ جائیداد کو جو ہے وہ ظاہری نہیں کرتے، بعض لوگ جو ہے قیمت کم لگاتے ہیں، بعض لوگ ٹال مٹول کرتے ہیں. بہرحال بہت سخت ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم لوگ میراث کا مال سمیٹ کے کھا جاتے ہو. حدیث میں فرمایا من قطع میراث وارثه قطع اللہ میراثه من الجنة یوم القیامہ. جس شخص نے اپنے وارث کا حق مارا، قیامت کے روز اللہ اس کی جنت کی جو میراث ہے اللہ اس سے محروم کر دیں گے. آخری شکل ناحق مقدمات، مقدمے بازی، اپنا اثر رسوخ، اپنی چالاکی، اپنی ذہانت سے کسی کا مال ہڑپ کر لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعا ما لیس له فلیس منا ولیتبوا. کوئی دعوے کر کے عدالت میں اپنی تیزی دکھا کے ناحق مقدمے کر کے اگر کسی کا مال ہڑپ کرے، حضور نے کہا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، محمد ہی نہیں ہے. اور ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک فرمایا اس سے شخص پہ جنت حرام ہے. تو جھوٹی قسموں کے ذریعے سے، عدالت کے ذریعے سے مال کھا لینا. ایک حدیث میں بس حضور نے یہاں تک فرمایا کہ 2 فریق آتے ہیں میرے پاس مقدمہ لے کے. ایک زبان کا تیز ہوتا ہے، اگر میں بھی کہہ دوں کہ ہاں تمہارا حق ہے حالانکہ حق اس کا نہ ہو دوسرے کا ہو، تو یاد رکھنا یہ مال بھی اس کے لیے حلال نہیں ہوگا. تو ایک یہ شکل تھی. یہ الحمدللہ یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا، بہت ضرورت ہے ہمیں ہمارے معاشرے کو کہ خدا خوفی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے کہ آج جو چیز جو ہے نا بالکل عام ہو گئی ہے. کوئی بات ہی نہیں ہے کہ کسی کا دبا لیا، کسی کا کھا لیا، کسی کو رلا دیا. تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوسرا سبب میں نے آپ سے عرض کیا، جو مالی جھگڑے ہوتے ہیں، جب کوئی ایک فریق بددیانتی پہ اتر آتا ہے، وہ حق تلفیوں پہ اتر آتا ہے، وہ ظلم زیادتیوں پہ اتر آتا ہے، مال کی ہرس اس کو اس پہ مجبور کرتی ہے، پھر ظاہری بات ہے پھر بہن بھائی بھی ہوں تو آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں. تو اللہ ہمیں اس سے بچا لے کہ ہم اللہ کرے کہ کسی کا حق نہ دبائیں. اور اس کی بڑی بڑی شکلیں قرض دبا لینا، میراث دبا لینا، یتیم کا مال دبا لینا، کسی کی زمین دبا لینا، ناحق جھوٹے مقدمے اور جھوٹی قسموں کے ذریعے سے جو ہے نا کسی کا مال ہڑپ کر لینا. ٹھیک ہے دنیا میں کسی نے بھی نہیں پوچھا، جانا اکیلی قبر میں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.